बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मैं गवाही के हवाले से बात करूँगा कि गवाह कौन होना चाहिए और उस गवाह पे कल को क्या सवालात किए जाते हैं अगर आपका केस अदालत में चला जाए। बेसिकली एक भाई का क्वेश्चन है कि एक बंदा हकशुफा का दावा उसने दायर करना है। तो दावा दायर करने से कबल उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वो पूरी करने के लिए मुझे वो इन्वॉल्व कर रहे हैं कि तुम बतौर गवाह इसमें आओ। उसमें एक रिक्वायरमेंट उसकी ये है कि जैसे ही आपके इल्म में आए कि एक ऐसी ज़मीन जो आप लेना चाहते हैं और वो बिक गई है, तो आपने उसी वक्त ये अनाउंस करना है, ऐलान करना है कि मैं इस ज़मीन को हासिल करूंगा। इस पे मेरा प्रायर राइट है, ये मुझे मिलनी चाहिए थी, या मैं इंटरेस्टेड था, ये किसी और को दी गई, तो मैं ये वापस लूंगा। अब जाहिर है जब आपने ये अनाउंस करना है तो उस मौके पे गवाह आपको चाहिए जो कल को आप ये साबित कर सकें कि मैंने ये तलब पूरी की थी। तो उसमें ये नहीं है कि आपने एक सिचुएशन खुद से क्रिएट करनी है, लोगों को इकट्ठा करना है, बल्कि आप जिस मजलिस में बैठे हुए हैं जहां आपके ये इल्म में ये बात आई है, आपने वहीं इस बात का इजहार करना है कि मैं ये वापस लूंगा। अब आप अगर एक सिचुएशन क्रिएट करना चाह रही हैं इसके लिए, तो वो जाहिर है आप एक रिक्वायरमेंट पूरी कर रही हैं जो कल को अदालत में आपने साबित करनी है। तो उसके लिए एक माहौल आप खुद से आप कह लें कि आर्टिफिशियली पैदा करना चाह रहे हैं। तो यस, वो जिसने भी आपको गाइड किया ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंगली करें, वो एक अलग बात। मैं यहाँ बेसिकली गवाही पे बात करना चाह रहा हूँ। तो ये आप जहन में रखें कि आप किसी भी इस तरह ज़मीन के लेन देन के अंदर जब आप गवाह बन जाते हैं, वो गवाह आपको क्यों बनना पड़ता है, तो वो कानून की रिक्वायरमेंट है कि हर इस तरह की ट्रांजैक्शन में गवाही ज़रूरी है। इस गवाही का मकसद ये होता है कि वो डॉक्यूमेंट जो इस वक्त तैयार किया जा रहा है, कल को अगर वो अदालत में चैलेंज होता है तो वो लोग जो इसमें गवाह थे वो जाके इंडोर्स करते हैं कि यस, ये हमारे सामने ये डॉक्यूमेंट तैयार हुआ, हमने इसकी तहरीर को पढ़ा, हमने इस पे अपने थंब इम्प्रेशन लगाए, हमने इस पे सिग्नेचर किए, हमने इसको समझा कि इसके अंदर क्या बात हो रही है, मुकम्मल उसको अंडरस्टैंड करते हुए हमने इस पे अपनी अपने आप को एज अ विटनेस इसके ऊपर हमने साइन किए। वो डॉक्यूमेंट तभी प्रूव होगा अदालत के अंदर जब वो विटनेसेस वो आके इस पे अपनी शहादत दें, गवाही दें कि वाकई ये डॉक्यूमेंट ये करेक्ट है, ये सच्चा है। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम इसमें आती है कि लोग इसको बिल्कुल लाइटली लेते हैं, गवाह बतौर गवाह अपने आप को एंटर कर देते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर। लेकिन जब आप गवाही देने के लिए अदालत में जाते हैं और वहां जब आपके ऊपर जिरा होती है, वहां सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अब जिरा का हमारे यहाँ जो अंदाज है वो मतलब इंतहाई ऑड सा ही मालूम होता है। ऑड सा इसलिए मालूम होता है कि क्योंकि जो मुखालिफ कौंसल होते हैं उन्होंने आपसे अपने मतलब की बात निकलवानी होती है जो उनको फेवर करे, जिसमें आप झूठे साबित हो। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं जिसमें बंदा कंफ्यूज हो जाता है। और ऐसा मालूम होता है कि कानून जैसे ये चाहता है कि जनाब आपको अपनी पूरी लाइफ हिस्ट्री वो ऐसे याद होनी चाहिए जैसे किसी कंप्यूटर में कोई चीज फीड हो। मसलन मैं ये मिसाल एक सिर्फ सामने रखने लगा हूँ। आपसे अगर कोई पूछे कि जनाब आपने मैट्रिक कब किया, अब मैट्रिक अगर आपने 2000 में किया, आप बता सकते हैं मैंने 2000 में किया। आपके नंबर कितने थे, नंबर भी आप बता देंगे कितने थे। कौन से स्कूल से किया वो भी पता है, बोर्ड कौन सा था वो भी पता है। अच्छा जनाब आपका रिजल्ट कब आया, किस दिन और तारीख क्या थी। यहाँ अब कन्फ्यूजन शुरू होगी कि जनाब मुझे क्या याद कि डेट कौन सी थी। अच्छा जनाब आपका मैथ्स का पेपर वो किस तारीख को हुआ, अगेन नहीं पता। अब अगला आपको कि अच्छा जनाब आपने मैथ्स का पेपर दिया दिया, अच्छा आपको डेट नहीं पता। ये नहीं, मुझे नहीं पता और वाकई नहीं पता होगी। अच्छा आपके नंबर कितने आए मैथ्स में। अब वहां भी शायद बंदे को याद हो, नंबर बता दिए जी मेरे 100 आए, 100 में से 100 आए, अक्सर आ जाते हैं लोगों के। अच्छा फिर फीसागोरस थ्योरम सुनाए। फीसागोरस, मैं अब नाम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। अब बंदा कहे कि मुझे अब तो वो याद नहीं है, मैंने तो पास होने के लिए याद किया। अच्छा जनाब आपने 100 में से 100 नंबर लिए लेकिन आपको फीसागोरस थ्योरम नहीं याद।
اب مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ سے اس طرح کے سوالات پوچھے جائیں گے، اب ان کا مقصد بیسیکلی آپ کو کنفیوز کرنا ہوگا، تاکہ جو ایکچول بات ہے جس میں انہوں نے جو آپ سے نکلوانی ہے اس پہ آپ بالکل پزل ہوئے ہوں گے اس وقت تک، اور آپ کو ایسے جوابات دے دیں گے کہ جس میں وہ پورے کا پورا کیس وہ دوسری سائڈ پہ یعنی ان کی فیور میں وہ شفٹ ہو جائے گا، چاہے آپ حق سچ پہ کھڑے ہوں۔ لیکن ان طرح کی جو سوالات ہوتے ہیں ان کو ایک لے مین جو سمجھنے کبھی عدالت میں گیا ہی نہیں ہے یا اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ جا کے ادھر آ، اس کے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ حالات یہ بن جاتے ہیں کہ آپ یوں سمجھیں کچھ دیر کے بعد اگر اس سے آپ اس کا نام بھی پوچھیں تو ہو سکتا ہے وہ بھی بلا ہوا ہو کہ میرا نام کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کیونکہ ایک عدالت کا ماحول ہوتا ہے، ایک اس کے اوپر نظریں ہوتی ہیں، اس کو ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ کیس کا انحصار میرے اوپر ہے، میری گواہی کے اوپر ہے۔ میں نے اگر غلط گواہی دی تو یہ مدعی یا مدعا جس کی طرف سے میں آیا ہوں وہ بھی ناراض ہوگا کہ تمہاری اس غلط سٹیٹمنٹ کی وجہ سے میرا کیس خراب ہو گیا، تو اس میں پھر اس طرح کی سچویشن خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ اس میں ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی بھی سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، اس کے رولز وہ سارے ڈیفائنڈ ہیں، قانون میں لکھا ہے، لیکن عام طور پہ ان کو آبزرو نہیں کیا جاتا، اور اس طرح کے سوالات جو حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ بے معنی سے ہوتے ہیں، کیونکہ ہر چیز نہیں یاد رہتی۔ یہ یاد نہیں ہوتا کہ کل ہم نے ناشتہ کیا کیا تھا، تو بندہ کسی سے کو 20 سال پرانے سوالات اور اس طرح ڈیٹیلز میں جا کے پوچھے تو وہ مطلب موٹی موٹی باتیں یاد ہوتی ہیں، باقی کوئی نہیں ہوتی۔ وہ بھی ایک دو روز پہلے ہی ایک دوست اسی طرح بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ان کے گواہ کے اوپر جرا ہوئی ہے، اور نیکسٹ ڈے میری جب گواہ سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں میں تو ہاسپٹل آیا ہوں، مجھے تو ڈرپ لگی ہوئی ہے، مجھے تو اندازہ نہیں تھا کہ عدالت میں میرے ساتھ یہ کچھ ہونا ہے۔ تو خیر یہ نہیں کہ ہر گواہ ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے، وہ چلیں ایک کیا پتہ یہ وجہ تھی یا کون سی وجہ انہوں نے مذاق میں ایسی بات کی۔ لیکن یہاں میں چند باتیں ضرور کروں گا، وہ یہ کہ جب آپ زمین کا اس طرح کا لین دین ہو، اس میں جب آپ گواہ کے طور پہ کسی کو انٹر کریں تو کوشش کریں کہ ایک تو وہ کو پڑھا لکھا بندہ ہو، تاکہ کل کو وہ سوالات اس پہ ہوں تو وہ ذرا بہتر طور پہ آنسر کرے۔ سیکنڈلی بہت ایجڈ بندہ نہ ہو، کیونکہ آپ کے جو بھی کوئی سچویشن کوئی اس طرح کی ٹرانزیکشن ہے اس کا کیس ہو سکتا ہے 10 سال 20 سال بعد جا کے چلے، تو اگر کوئی آلریڈی ایجڈ پرسن ہے تو اتنے ٹائم کے بعد تو اس کا اپنا مقدمہ اوپر کھل چکا ہوگا، تو اس نے آپ کی کے لیے کیا کہ گواہی دینی ہے۔ پھر اس میں بالکل اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایسے راہ جاتے بندے کو انوالو کیا آنا جناب یہ ادھر، وہ پروفیشنل گواہ بھی ہیں جو ادھر رجسٹریز وغیرہ کے موقع پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تھوڑے سے پیسے آپ نے دیے وہ آ کے ادھر گواہی دے دیں گے، نہ جانتے نہ پہچانتے آ کے گواہ بن گئے۔ تو وہ بھی اوائڈ کرنا چاہیے گواہ آپ کو، کیونکہ خاص طور پہ جو خریدار ہے اس نے پیسے دیے ہوئے ہیں، اس کو خطرہ ہے کہ کل کو میرے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس چیز پہ نظر رکھے کہ گواہ جو ہے وہ ایسا ہو، اگر وہ اس کا اپنا ہے کوئی قریبی تو اس کو پتا ہوگا میں کل کو اس کو بلا لوں گا، یا اگر سیل کرنے والے کا کوئی قریبی ہے ایون دین اس کی گواہی اس کے تھم امپریشن وہ اس بات کو کل کو ثابت کریں گے کہ جناب ایک تو بیچنے والے والا بھی تھا، ساتھ میں اس کا بھائی بھی تھا، اس کا بیٹا بھی تھا، وہ بھی ادھر تھا، اس نے یہ گواہی ڈالی، یہ اس کے تھم امپریشن ہے، یہ اس کے سگنیچر ہے، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے زمین نہیں بیچی؟ تو اس لیے گواہوں پہ آپ ضرور توجہ کیا کریں جو کل کو آپ کی فیور میں یوز ہو سکیں۔ اور آپ کی فیور اس میں بھی ایک اور واضح کروں، جو ہمارا مذہب بھی ہے وہ اس میں یہ نہیں کہتا گواہ کو کہ آپ جس کی سائڈ سے ہیں آپ نے جا کے اس کی سائڈ لینی ہے، بلکہ نہیں، وہ تو یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ نے سچ بولنا ہے، آپ نے وہ بتانا ہے جو حقیقت ہے۔ تو اس لیے میرا یہاں یہ بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جس کی سائڈ سے جائیں آپ نے جا کے اسی کو سپورٹ کرنا ہے چاہے جھوٹ کرنی ہے، نہیں، بلکہ آپ کو جو سچ معلوم ہے آپ نے جا کے وہ بیان کرنا ہے۔ اب یہاں اس طرح کی تعداد تو اب بہت کم ہے جو اس مائنڈ کے ہوتے ہوں کہ جناب ہم تو جا کے سچی بات کریں گے، کیونکہ اب اگر اس طرح کے لوگ سامنے آئے تو ہم بڑا ان کو بیان کرتے ہیں کہ جناب وہ بندہ دیکھیں گے اس نے کہا میں تو سچ ہی بولوں گا چاہے وہ میرے خلاف ہو، اور اصولی طور پہ ہر بندہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ کہے کہ چاہے میری ذات کے خلاف، اور ایگزیکٹلی ہمارا مذہب بھی ہم سے یہی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ چاہے اپنے خلاف
آپ کو گواہی دینی پڑے تو آپ نے پھر بھی دینی ہے، اپنے یا اپنوں کے خلاف آپ نے جا کے سچی بات کرنی ہے، اور گواہی کا اصل مقصد یہ ہے، لیکن ہم نے شاید اس کا کوئی اور مقصد بنا لی ہے۔ اور معذرت کے ساتھ وکلاء صاحبان بھی، وہ بھی اسی پہ ہوتے ہیں کہ ہم نے بات نکلوا لی ہے اپنے مطلب کی، اور یہ انہیں معلوم بھی ہوتا ہے کہ یہ اس نے غلط بات کی ہے، درست یہ نہیں ہے جو اس نے کہا ہے یا جو بات ہم نے نکلوائی ہے، یہ سچ نہیں ہے، سچ تو اس کے الٹ ہے، لیکن وہ اس پہ اپنی فتح بھی اس کو سمجھتے ہیں، اپنی کامیابی سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس سے جھوٹ بلوا لی ہے، وہ بات نکلوا لی ہے جو سچ نہیں تھی۔ تو خیر، اس کو کچھ پروفیشنلزم کہتے ہیں، اور بہرحال یہ تو وکلاء صاحبان کے اس پہ زیادہ کمنٹ کرنے بنتے نہیں ہیں، لیکن مختصراً یہی کہ آپ جب بھی کسی ٹرانزیکشن کے اندر گواہی آپ کو دینی پڑے یا کسی کو شامل کرنا پڑے تو یہ ذہن میں رکھ کے کرنا ہے کہ کل کو آپ کو عدالت میں پیش ہونا پڑ سکتا ہے، اور پھر آپ سے اس طرح کے سوالات کیے جا سکتے ہیں۔